السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بہت ہی خوش و خرم اور آزاد زندگی گزاریں اور جس چیز کی تمنا کریں وہ چیز آپ کی دسترس میں ہو۔ آج ایک بہت ہی دل ہلا دینے والی خبر آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ حیدرآباد چاندنی موبائل مارکیٹ میں کسی ناقص عقل ہندو نے، نعوذ باللہ، مجھے کہتے ہوئے بھی بہت دکھ اور شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی ہمارے قرآن سے، کوئی ہمارے مذہب سے، کوئی ہماری کتابوں سے، کوئی ہمارے نبی سے اس قدر لوگ نفرت کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت ختم نہیں ہوا، ہم صرف لفظوں میں اور کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا ہے، لیکن ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ان کے دلوں میں اتنی نفرت ابھی بھی ویسے کہ ویسے ہی موجود ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، اہل بیت سے نفرت کرتے تھے، اہل کتاب سے نفرت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے، سننے والے اور ان پہ عمل کرنے والوں سے نفرت کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج ایک بہت ہی زیادہ دل ہلا دینے والا واقعہ کہ کسی ہندو کمیونٹی کے بندے نے اپنے پلازا کی چھت سے، جو پلازا حیدرآباد کی چاندنی مارکیٹ، موبائل مارکیٹ ہے بیسکلی وہ، اس کی چھت سے اسے نعوذ باللہ جلا کر اور جلانے کے بعد اسے روڈ پر پھینک دیا۔ رستے میں ایک بندے جا رہے تھے، انہوں نے کلام پاک کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کر اس کی آگ کو بجھایا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت، خدا نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور بلا شبہ ہم نے اتارا ہے اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو، اور ہم خود ہی اس کے محافظ یعنی نگہبان بھی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک میں عطا کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ سب سے بالا ہستی نے، جو تمام قوتوں کا مالک ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے نازل فرمایا۔ پھر کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کی اتنی جرأت کیسے؟ کسی کی اتنی مجال کیوں کہ یہ کتاب روشنی ہے، مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا رستہ ہے۔ کوئی بھی اگر ہمارے مذہب اور ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی کرے گا تو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا تقاضا یہی ہے اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر کوئی ہمارے مذہب، ہماری کتاب اور ہمارے قرآن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے گا، اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ قرآن نے خود فرمائی تعریف قرآن کی، قرآن نے خود فرمائی ہے تعریف قرآن کی، یہ رب العالمین کا بیان ہے، یہ خالق و ارض و سما کا کلام ہے، یہ پیغام پیغمبر آخر الزماں کا اعلیٰ کلام ہے، ادب، احترام، شان کی محترم مثال ہے۔ میرا قرآن پڑھنے والے سے کرتا ہے خود کلام، میرا قرآن پڑھنے والے سے کرتا ہے خود کلام، فدا ہو یہ جان تعظیم قرآن پر، فدا ہو یہ جان بھی تعظیم قرآن پر۔ قرآن میرے مکمل ایمان کی ضمانت ہے، قرآن میرے مکمل ایمان کی ضمانت ہے، قرآن ہی سے سیکھی ہے میں نے شمس و قمر کی خدائی، قرآن ہی سے سیکھی ہے شمس و قمر کی خدائی۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جسے جب سینے سے لگاؤ یہ حالت تو ہے حیدرآباد ملتا کی۔ ابھی سکون بے حساب ہے۔ ویڈیو میں لائٹ کھول نہیں سکتا، یہاں سے پولیس والے کر رہے ہیں، بہت مشکلات ہو رہی ہیں یہاں پر۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ کتے کے بچے پولیس والے، دیکھیں آنسو گیس، دیکھیں یہ دیکھیں آنسو گیس ہو رہی ہے، دیکھیں یہ حالت ہے ادھر حیدرآباد کے، یہ چل رہی ہے حالت ہے ادھر حیدرآباد کی کہ ایک ہندو ہے
کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کتنی آ چکے ہیں، بتائیں 100-150 سے زیادہ ہو گئی ہیں. دیکھ لیں پولیس اسٹیٹ فائر ربڑ آلے کر رہی ہے. آج کل کے دور میں ہر بندے کا ہے ڈالے بندہ پچڑ لے کے آ دیا نا. دکھا